بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک عورت بنی اسرائیل میں رہتی تھی جو بہت بدکردار تھی۔ خدا نے اس کو حسن و جمال سے خوب نواز رکھا تھا اور بدکردار بھی انتہا درجے کی تھی۔ پوری بستی کے ساتھ اس کے تعلقات تھے۔ وہ اتنی مالدار ہوگی کہ اس نے اپنے لیے بڑا محل بنا لیا تھا اور ایک تخت بنوایا۔ وہ بن سور کر ملکہ کی طرح تخت پر بیٹھتی تھی اور اس کے ساتھ غلط تعلق رکھنے والے پورے شہر کے امراء تھے۔ اس کی ایسی زندگی گزر رہی تھی کہ ایک مرتبہ کیا ہوا، وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کر تخت پر بیٹھی تھی۔ قریب کسی اور بستی کا نوجوان تھا جو نیک تھا، عبادت گزار تھا۔ وہ ادھر سے گزرا اور گزرتے ہوئے اچانک جو اس کی نظر اٹھی اس عورت پر جا پڑی اور اس عورت کی ایسی تصویر اس کے دل میں چھپی کہ وہ آگے تو چلا گیا مگر اس کا دھیان ادھر ہی بھٹک گیا۔ پھر وہ مراقبہ میں، ذکر میں، تسبیحات میں، تلاوت میں جب بیٹھتا تو اس کا دل ہی نہیں لگتا تھا۔ اس نے روزے بھی رکھے لیکن خیال نہ نکلا۔ اس نے اپنے آپ کو تکلیف بھی پہنچائی، کئی دن اپنے آپ کو بھوکا پیاسا بھی رکھا مگر اس کے دل سے خیال نہ نکلا۔ حتیٰ کہ ایک دن اس نے سوچا کہ جب اس خیال سے میری جان چھوٹتی ہی نہیں تو میں جاتا ہوں۔ چنانچہ اس کے پاس جو تھوڑا بہت سامان تھا وہ اس نے بیچا اور اس نے اتنے پیسے تیار کیے جتنے سے وہ بدکار عورت اپنے پاس آنے کی اجازت دیتی تھی۔ وہ اس عورت کے پاس آیا اور اس کو پیسے دے کر اس کے پاس چارپائی پر بیٹھ گیا، بات چیت کرنے لگا۔ اچانک بات چیت کے دوران اس کے دل میں یہ خیال آیا، آج میرے اللہ مجھے اس غیر محرم کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ بس یہ خیال دل میں آیا تو اللہ کا درد دل پر غالب آ گیا اور نوجوان نے کانپنا شروع کر دیا۔ عورت اس سے پوچھتی ہے، تم کانپ کیوں رہے ہو؟ تمہارا چہرہ کیوں پیلا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا، بس میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ اس نے کہا، پھر تم جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ مقصد پورا کرو اور جاؤ۔ اس نے کہا، نہیں۔ وہ بڑی حیران ہوئی کہ آج تک میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا مرد نہیں دیکھا جو میرے قریب اس طرح چارپائی پر آ کر بیٹھے اور پھر برائی کیے بغیر چلا جائے۔ یہ نوجوان کیسا ہے؟ مگر نوجوان نے کہا، اچھا میں جاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ تم کون ہو، کیا ہو؟ اس نے بتایا، میں اس نام کا بندہ ہوں اور فلاں بستی کا ہوں اور میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں نے اتنی عمر مصلی پر بیٹھ کر گزار دی، آج میرا اللہ مجھے تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی تو دیکھ رہا ہے۔ بس اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے اور وہ چل پڑا۔ اب وہ چلا تو اس عورت کو بھی جو تھوڑی دیر کی صحبت ہوگی اس کی برکت اس کو بھی مل گئی۔ چنانچہ عورت کے دل میں خیال آیا کہ یہ کنوارا نوجوان اتنا اللہ سے ڈرتا ہے جبکہ اس نے گناہ بھی نہیں کیا اور میں تو سارا دن اور ساری رات گناہوں کا مرتکب ہونے والی ہوں، میں تو خدا سے ڈرتی ہی نہیں۔ اس کے دل میں شرمندگی پیدا ہوئی، ندامت ہونے لگی کہ کروں تو کیا کروں۔ دل میں خیال آیا کہ اچھا چلتی ہوں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتی ہوں کہ کیا میرے لیے بھی توبہ کی کوئی صورت بنتی ہے۔ وہ اپنے گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ اب اس کو بستی کا ایک بندہ پہچانتا تھا، وہ ایسی نامی گرامی چیز تھی۔ وہ چلی اور جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دیکھا تو اس وقت بنی اسرائیل کے لوگوں کو آپ نصیحت فرما رہے تھے۔ اس نے کسی آدمی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کر کہو کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ اب جس کو پیغام دیے بھی تو بے وقوف ہوتے ہیں، جس کو ڈھنگ ہی نہیں آتا پیغام پہنچانے کا۔ اس خدا کے بندے نے سیدھا جا کر سب کے سامنے کہہ دیا کہ حضرت آپ سے فلاں عورت ملنے آئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نام سنا تو آپ کو بہت جلال آیا کہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے کہ ایسی عورت ان سے ملنے کے لیے آئی، ان کا کیا تعلق اس سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں کہہ دیا، اس سے کہو چلی جائے، میں اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ اس بے وقوف نے آ کر کہا کہ میں نے بات کہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے، وہ تو بڑے خفا ہوئے تم سے، وہ ڈر گئی۔ اس نے کہا کہ میری بدکاریاں ایسی ہیں کہ اللہ مجھ سے پہلے ناراض تھا، اب اللہ کے نبی بھی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے، میرے لیے تو اب دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں۔ بڑے اداس اور بوجھل قدموں کے ساتھ وہاں سے واپس آئی اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کرے تو کیا۔ اب وہ حیران تھی کہ اللہ کے نبی نے بھی میرے ساتھ بات کرنا گوارا نہیں کیا،
मैं इतनी गिरी हुई चीज हूं कि वो बात करना भी नहीं चाहते। चुनाचे वो घर आई और उसने घर की कुंडी लगाई। अपने किसी बड़े से सुना हुआ था कि बंदा जब अपने रब को मनाना चाहे तो इसको चाहिए कि वो इसके सामने सजदा करे। चुनाचे इसने और कोई तरीका तो आता नहीं था। घर की कुंडी लगाकर एक जगह उसने अल्लाह के सामने सजदा किया। दिल से ये कह रही होगी, मैं तेरे सामने झुक रही हूं खुदा, मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा। इसे पूरी दुनिया में और कोई निजात का रास्ता नजर नहीं आता था। फिर अल्लाह की शान देखिए उसने रात गुजारी। अगले दिन इसके दिल में ख्याल आया कि मैं औरत जात हूं, अकेली मकान में रहती हूं, एक मेरी खादमा है, तो मैं अगर नियत कर भी लूं तो जितने लोगों ने मेरे साथ बदकारियां की हैं वो तो मुझे इसमें नहीं रहने देंगे, तो बेहतर यह है कि मैं इस जगह को छोड़कर चली जाऊं। तभी इसने फैसला कर लिया कि मैं यहां से चली जाती हूं। इसने अपने आप को एक सादा से कपड़े में लपेटा। नौजवान था जिसके दिल में अल्लाह का इतना खौफ था, वो अल्लाह के डर से कांप रहा था। क्यों न मैं इस नेक बंदे के पास चली जाऊं और इसकी खादमा बनकर रह जाऊं, मुमकिन है कि वो मुझे निकाह में ही कबूल कर ले। ये इस बस्ती की तरफ चल पड़ी। चुनाचे ढूंढते हुए ये इस बस्ती में इसके घर पहुंची। घर वालों से कहा कि मैं फलां बंदे से मिलने के लिए आई हूं। तो उन्होंने कहा कि इसका जिक्र व इबादत का मामूल है, वो कमरे से इतने बजे निकलता है, तुम इंतजार कर लो। चुनाचे उसने कहा बहुत अच्छा। ये इंतजार में बैठ गई। जब इंतजार करने बैठी हुई थी तो अचानक इस नौजवान ने दरवाजा खोला तो इसकी नजर इस औरत पर पड़ी। ये सामने बैठी हुई थी। जब नौजवान ने औरत का चेहरा देखा तो इसको अपना वो वक्त याद आ गया। वो कौन सा वक्त था कि मैं अपने मुसल्ले को छोड़कर बाला आखिर इसकी चारपाई पर जा बैठा था। तो इस नौजवान के दिल में खौफ तारी हो गया कि कहीं ये मेरा ईमान खराब करने तो यहाँ नहीं आ गई। मैंने तो इतनी मुश्किल से इसका तस्वर जहन से निकाला था। तो नौजवान पर इतना खौफ तारी हुआ, इतना रब का खौफ तारी हुआ कि वो ही गिरा और इसकी जान ही निकल गई। अब इसकी वफात पर घर वाले भी रंजीदा और इस औरत को बड़ा ही गम था। खैर 3 दिन के बाद इस औरत ने इसके घर वालों को बताया कि मैं तो इस नीयत से आई थी। तो उन्होंने कहा अब तो वो इस दुनिया से चला गया, इसका एक भाई है, अगर तुम मुनासिब समझो तो हम इससे पूछ लेते हैं, अगर वो तुम्हारे साथ निकाह कर ले तो तुम इसके साथ निकाह कर लो। उसने कहा ठीक है, अगर पहले ये ऐसी औरत रही है तो अब तौबा की नीयत तो कर चुकी है, तो मैं इसको अपने निकाह में कबूल कर लूंगा। चुनाचे इस औरत का इसके भाई के साथ निकाह हुआ। इस औरत को अल्लाह ताला ने 7 बेटे अता फरमाए और वो बेटे बनी इसराइल के औलिया में से गुजरे। ऐसी बदकार औरत भी अगर तौबा करती है तो अल्लाह ताला इसे 7 वलियों की माँ बना देते हैं। वो मौला कितना करीम है, वो कितना गफूर रहीम है। बंदा तौबा करे तो सही, वो माफ करने वाला है।